اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف تقریباً 1000 سال کے آس پاس ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی تقریباً 1000 سال کے آس پاس ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر بھی کئی سو سال، حضرت موسیٰ کی عمر بھی کئی سو سال، حضرت ابراہیم کی عمر بھی 100 سال سے پار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ مصطفیٰ خود فرماتے ہیں کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب کائنات میں کسی چیز کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ اچھا ایک بات اور سنیے، یہ ساری دنیا مخلوق ہے نا، سب کو پیدا کیا گیا ہے، سب یہ کریشن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب یہ کریشن ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہوگا، کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہوگا۔ بنا بنانے والے کے کوئی چیز بنتی نہیں ہے، جب تک بنانے والا نہ ہو کوئی چیز بنے گی نہیں۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، اس پورے سنسار کی رچنا کرنے والی ذات اللہ کی ہے نا، پروردگار عالم نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اب ذرا آپ بتائیے گا کہ اس دنیا میں تو جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، مچھر بھی ہیں، مکھی بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پھاڑنے والے جانور الگ، گھاس کھانے والے الگ، گوشت کھانے والے الگ، سمندر میں رہنے والے الگ، خشکی تری، ہر طریقے کے الگ الگ جانور بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، بڑے سے بڑا پیڑ بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا پودا بھی ہے، اونچے اونچے پہاڑ بھی ہے، موٹے سے موٹا پتھر بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی کنکر بھی ہے۔ اس دنیا کے سائنسدانوں سے اگر تم پوچھو کہ تم بڑی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو، تم بتاؤ تو صحیح کہ جب یہ پوری دنیا کریشن ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہے، تو اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کریم نے یا جس پیدا کرنے والے نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، تو اس دنیا میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا ہے؟ کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا، بالکل حق بات، دنیا کی کوئی کتاب نہیں بتا سکتی، کوئی پروفیسر نہیں بتا سکتا۔ ہاں، اس سوال کا جواب دینے کے لیے وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم کی قسم، اس موقع پر ہمیں احسان ماننا چاہیے صحابہ کرام کا، اور بالخصوص حضرت جابر ابن عبداللہ کا، کہ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، اے میرے آقا مولا بھیا، اللہ کریم نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، یا جابر، اللہ کریم نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس بات کا جواب بھی میرے نبی کی بارگاہ سے ہی مل سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اور میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کنتو نبیًا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ہوا اور اپنے مٹی کے درمیان تھے، یعنی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن بہت ساری مصلحتوں کی بنیاد پر، بہت سارے کارنوں کی بنیاد پر مصطفیٰ کریم نے لوگوں کو اپنے نبی ہونے کے بارے میں کب بتایا؟ 40 سال کی عمر میں۔ کتنی بولو؟ معاذ اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ اللہ کی قسم، میرے نبی نے خود فرمایا کہ میں جب نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار نہیں کیا۔ بے شمار مسئلے، وقت ہوتا تو بتاتا، لیکن رات کافی ہو گئی۔ آپ میری بات توجہ سے سنتے چلے جائیں۔ بے شمار حکمتوں کی بنیاد پر after 40 years my prophet told his ummah I am the prophet of Allah, there is no God but Allah۔ اور لوگوں سنو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ there is no deity but Allah، اللہ کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب مصطفیٰ کریم کی ظاہری طور پر عمر ہوئی 63 برس۔ کتنی بولو؟
63 برس 63 ایئرس، حالانکہ میرے نبی آج بھی زندہ ہے۔ مصطفیٰ کریم نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کریم نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی زندہ ہے، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ بریلی کا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت میرے نبی آج بھی زندہ ہیں، بالکل بے شک، لیکن ظاہری طور پر 63 برس رہے۔ کتنے بولو؟ یاد کر لو، اللہ کریم نے آپ کو اتنا بڑا عالم دین عطا فرمایا، جی انا گھر کی مرغی دال برابر، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ دیکھو گے کہ ہزاروں علماء جس ذات کی طرف رجوع کریں گے، جن سے مسائل دریافت کریں گے، آج بھی اچھے اچھے مفتی جن سے مسئلے دریافت کرتے ہیں، اور ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر جا کر کے بھی حضرت کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس ذات کا نام مفتی عالم صاحب نوری ہے۔ لیکن اگر تعریف کروں گا تو آپ کہو گے یار یہ تو مولوی ہو کر کے مولوی کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم میں مولوی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، اس لیے تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ ان کے گاؤں میں آئے ہیں، بخدا میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ ان کے سینے میں مصطفیٰ کریم کا علم موجود ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو عالم ہی نہیں بنانا چاہتے، جی بالکل، پڑھانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ سوچتے ہیں یار مولوی بن کے کھائے گا کہاں سے، جی کمائے گا کیا، گھر بار کیسے چلائے گا۔ ماسٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، پروفیسر بنانا چاہتے ہیں، شوق سے بنائیے۔ اللہ کریم آپ کے بیٹوں کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہم راتوں دن دعا کرتے ہیں، لیکن ہم نے پوچھا ایک ماسٹر کے والد صاحب سے، صاحب بتاؤ تو صحیح آپ اپنے بیٹے کو ماسٹر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے مولوی صاحب میرا بیٹا پڑھے گا لکھے گا، ماسٹر بنے گا، اچھا کمائے گا، اچھا کھلائے گا، مجھے اچھا مکان دے گا۔ میرا بیٹا انجینئر ہوگا، اچھا کمائے گا، اچھا کھلائے گا، مجھے اچھا مکان دے گا۔ میرا بیٹا پروفیسر ہوگا، اچھا کمائے گا، اچھا کھلائے گا، مجھے اچھا مکان دے گا۔ میرا بیٹا وکیل ہوگا، اچھا کمائے گا، اچھا کھلائے گا، مجھے اچھا مکان دے گا۔ میں نے کہا نادان تیری سوچ بڑی چھوٹی ہے، ارے تو کیا سمجھتا ہے کہ صرف تیرا ڈاکٹر بیٹا، تیرا انجینئر بیٹا ہی تجھ کو کھانا پینا اور مکان دیتا ہے؟ اللہ کی قسم ماں باپ کو مکان تو حافظ قرآن بھی دیتا ہے، قاری قرآن بھی دیتا ہے، عالم دین بھی دیتا ہے، مفتی شرع متین بھی دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تیرے بیٹے کے مکان میں اور علماء کے مکان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تیرا بیٹا تو دنیا میں مکان دیتا ہے، مگر عالم دین اپنے باپ کو جنت میں مکان دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، عظمت والدین، عظمت والدین، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضرت علامہ مفتی عاصم القادری منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت ماشاءاللہ۔ درمیان میں بات آئی اس لیے عرض کر دی، اور آپ اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں، میں کسی کو تانا نہیں مار رہا ہوں۔ کتنے لوگ آپ کے پانو والے سے ہندوستان سے قبرستان گئے ہوں گے، کتنے لوگ، اور آج ہمیں کل کو ہم بھی چلے جائیں گے۔ لیکن سچی بتانا، جن کے بیٹے عالم دین نہیں ہیں وہ اپنے باپ کے لیے کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنی حدیث پڑھتے ہیں، بتائیے، بتا سکتا ہے کوئی؟ میں فالتو کی تعریف نہیں کرتا، لیکن جب بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہر لفظ کے بدلے باپ کو ثواب ملا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مفتی عالم صاحب ہے، 200 بچے آپ کے مدرسہ بدلو میں آپ کے پڑوس میں ہیں، جب چاہیے دیکھ کر کے آ جائیے۔ اور وہ بچے قاعدے سپارے والے نہیں بلکہ وہاں پر حافظ قرآن بنتے ہیں، قاری قرآن بنتے ہیں، مولوی بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، یعنی پورا مکمل عالم دین بنایا جاتا ہے۔ اب صبح سے شام تک جتنا پڑھایا جاتا ہے وہ سب کا سب قرآن اور حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ بتاؤ کتنے حروف روزانہ پڑھائے جاتے ہوں گے، اور ہر قرآن کے حرف کے بدلے رب کعبہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو بتاؤ ایک دن میں ان کے والد گرامی کی قبر میں کتنا ثواب پہنچتا ہوگا، اندازہ لگائیے۔ یا رسول اللہ،
مرحبا 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 اللہ خدا را ایک بیٹے کو حافظ قرآن ضرور بنائیے، بہت خوب عالم دین ضرور بنائیے۔ آپ پریکٹیکلی دیکھ لیجئے، مولانا عالم صاحب کے والد گرامی چلے گئے، آپ میں سے ان کے چچا بھی ہوں گے، تاؤ بھی ہوں گے، خالو مامو نانا ہو سکتے، کوئی بھی رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اپنے والد گرامی کے انتقال کے بعد آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کہیں کہ تاؤ اگر میرے باپ بھی انسان تھے، اگر ان سے کچھ بات ہو گئی ہو یا انہوں نے کچھ کہہ دیا ہو تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتا ہوں، بتاؤ معاف کرو گے نہیں کرو گے؟ جلدی بتاؤ، آگے بات کرنی ہے، معاف کرو گے نا؟ چچا کے پاس جائیں وہ بھی معاف کر دیں گے، خالو مامو نانا سب معاف کر دیں گے۔ ارے مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم ایسے آدمی نہیں ہیں، ہم دل میں کوئی بات نہیں رکھتے، ہم نے تو تبھی بات ختم کر دی تھی، تبھی آپ کے والد صاحب کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ کی قسم، جب ہم اور آپ انسان ہو کر کے جب ان کے والد گرامی کو معاف کر سکتے ہیں، جب یہی مفتی عالم صاحب روزانہ قرآن پڑھ کر کے، قرآن پڑھا کر کے، حدیث پڑھ کر کے، حدیث پڑھا کر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں پانچوں نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا میرے والد کو معاف فرما، یا اللہ میرے باپ کو جنت عطا فرما۔ اللہ کی قسم، وہ کریم رب جو 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، تو جب ہم معاف کر سکتے ہیں تو وہ بھی معاف فرما کر کے جنت عطا کر سکتا ہے۔ وہ تو بہت پیار فرماتا ہے، وہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں۔ خطائیں ہوتی رہتی ہیں، عطائیں کم نہیں ہوتی، سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ اور سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے، دیکھیے اس کی عطا اور دیکھتے رہ جائیے۔ جواب ہے کوئی اس کی عطا کا، جواب ہے کوئی اس کے کرم کا۔ اس لیے خدا را ایک بیٹے کو حافظ قرآن ضرور بنائیے، اور یہ مت سوچنا کہ بیٹا حافظ بن جائے گا مولوی بن کھائے گا کہاں سے۔ ہمارے بزرگ فرماتے، اللہ کے ولی فرماتے کہ وکیل بن کے، ماسٹر بن کے، پروفیسر بن کے کسی کا نصیب زیادہ نہیں ہوتا، بالکل، اور مولوی بن کے کسی کا نصیب کم نہیں ہوتا۔ کم نہیں ہوتا، صحیح بات۔ اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اس کو اتنا انشاءاللہ مل کر کے رہے گا، ہے نا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جو اہل محبت ہیں دوا خانہ نہیں رکھتے، مریضوں کے لیے کوئی شفا خانہ نہیں رکھتے۔ خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے پرندوں کو جو اپنی چونچ میں کل کے لیے دانہ نہیں رکھتے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، خدا بہت کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے پرندوں کو جو اپنی چونچ میں کل کے لیے دانہ نہیں رکھتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی ظاہری طور پر دنیا میں 63 برس رہے، 40 سال کے بعد مصطفیٰ کریم نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت جبرائیل کا کام ہے اللہ کا پیغام نبیوں تک لانا، تو میرے حضور پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ 40 سال کی عمر میں، کتنی بولو؟ 40 سال کی، پوچھا بولو، 40 سال کی عمر میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا سنتے چلے جائیے گا، اب 63 میں سے 40 کو مائنس کر دیجئے، کتنے بچے؟ 23 سال 23 سال۔ اور پانو والے کے مسلمانوں، اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اپنے نبی کی عظمت کو دیکھو، اور یہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر کے بندر بھونکتے ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر کے مصطفیٰ کے دیوانوں سے مصطفیٰ کا مقام سنو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم کی عمر ہزاروں سال ہے لیکن بس 16 بار آئے، حضرت نوح کی عمر بھی تقریباً ہزاروں سال ہے لیکن 50 بار آئے، حضرت ادریس کی عمر کئی سو سال ہے لیکن 4 مرتبہ ہے، مگر قسم خدا کی میرے نبی کی بارگاہ میں یہی حضرت جبرائیل 23 سال میں، بس 23 سال میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ اندازہ لگائیے اپنے نبی کی شان۔ جس حضرات کی یہاں پر اس روڈ پر گاڑی کھڑی ہے وہ گاڑی ہٹا لیں، یہ گاڑی نکلے گی اس گلی میں، جس کی بائک اپاچے گاڑی ہے شاید۔ بہت خوب حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی 1500 سالہ جشن ولادت، نوجوان کمیٹی بانو والا حضرت علامہ مفتی عاصم القادری منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। बहुत खूब माशाल्लाह। समझ रहे हो नबी की शान क्या है? जी अब ये क्या बताएंगे? और एक बात बताऊं, हर मुंह से मेरे नबी की तारीफ निकल भी नहीं है, नहीं सकती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अब मैं हैरत, अगर हम आज अफसोस ये है कि बाज़ लोग ये कह देते साहब तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा तो ईमान है अपने नबी पर, तो तुम तो अपने नबी की तारीफ करोगे ही। मैंने कहा नादान, मुस्तफ़ा की तारीफ सिर्फ मोमिन नहीं करते, मुस्तफ़ा की तारीफ हर वो शख्स करता है जो मेरे मुस्तफ़ा को पढ़ लेता। वाह वाह सुभान अल्लाह। हर वो शख्स जिसने मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ा होगा, अल्लाह की कसम मेरे नबी की कभी बुराई नहीं कर सकता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बहुत बड़ा फिलोसफर, बहुत बड़ा राइटर है, अमेरिका का रहने वाला, नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। क्या नाम है उसका? डॉक्टर माइकल हार्ट। अपने वक्त का बहुत बड़ा लेखक, बहुत बड़ा राइटर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसने किताब लिखी जिस किताब का नाम इसने रखा द 100। और इस किताब में इसने उन 100 लोगों का नाम लिखा जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिन्होंने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ा। उन 100 लोगों की सूची बनाई अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन उन 100 लोगों की सूची में सबसे ऊपर जिसका नाम रखा वो कोई और नहीं बल्कि वो हमारे नबी का नाम रखा था। अल्लाह अकबर कबीरा, है ना। उसके बाद जब इसने किताब लिखी तो अपनी किताब के शुरू में एक बात लिखी, माई चॉइस ऑफ द मोहम्मद टू लीड द लिस्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में सरप्राइज सम रीडर एंड में क्वेश्चन बाय अदर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि मेरी किताब में जो मैंने अपनी 100 लोगों की फहरिस्त बनाई है और इसमें सबसे पहले जो मोहम्मद अरबी का नाम रखा है, इस पर कुछ लोगों को एतराज हो सकता है, कुछ लोग हैरत में पड़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो अमेरिका का रहने वाला हूँ, मेरा मजहब तो ईसाई है, तो सबसे पहले मुझे हजरत ईसा का या हजरत मूसा का नाम रखना चाहिए था, लेकिन मैंने सबसे पहले मोहम्मद अरबी का नाम क्यों रखा? तो आगे डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, ओ मेरी किताब पर एतराज करने वालों, ओ मेरे सिलेक्शन पर एतराज करने वालों, मेरे इंतखाब पर एतराज करने वालों, एक बात याद रखना, he was the only man in human history who was the supremely successful on both religious and secular level। के मोहम्मद अरबी दुनिया की तारीख का, इंसानी तारीख का अकेला ऐसा इंसान है जो दुनियावी तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी सबसे कामयाब तरीन शख्सियत का मालिक है। इस पूरी कायनात में अगर किसी को सबसे कामयाब कहा जा सकता है तो वो कोई और नहीं है बल्कि वो मोहम्मद अरबी की जात है। उनको दुनियावी तौर पर देखो तो सबसे ज्यादा कामयाब, और दीनी एतबार से देखो तो भी सबसे ज्यादा कामयाब। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखे तो सही, जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के में ऐलान फरमाया, और लोगों सुनो, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। एक भी ऐसा नहीं था जो मेरे महबूब पर ईमान लाया हो, आपकी इत्तिबा की हो, आपकी पैरवी की हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बल्कि अपने खानदान के लोग भी आपके दुश्मन बन गए, आपकी बुराइयां करने लगे, आपके पत्थर मारने लगे। अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम मक्का में नमाज पढ़ रहे होते तो ये जालिम और जाबिर मुस्तफ़ा करीम के सर मुबारक पर सजदे की हालत में ऊंट की ऊँटलियां रख देते थे। एक वक्त वो था और एक वक्त था हज्जतुल विदा का। अल्लाह की कसम 23 साल के मुद्दत में एक वक्त वो था कि एक भी आपका मानने वाला नहीं था, और एक वक्त वो था कि हज्जतुल वदा के मौके पर जब मुस्तफ़ा करीम ने खुतबतुल वदा दिया था तो 1-2 नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा सहाबा मुस्तफ़ा करीम पर ईमान ला चुके थे। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब है, ये मुस्तफ़ा की शान है। और दूसरी बात,
جب مصطفیٰ کریم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی۔ اسی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، اور آپ کے جب کفن کا نمبر آیا، آپ کو دفنانے کا نمبر آیا، اللہ اکبر کبیرہ، جب آپ کے کفن کے لیے کپڑا تلاش کیا گیا، اللہ کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھنے لیے بخاری شریف میں موجود ہے کہ مصطفیٰ کریم کے چچا اسلام کے سب سے پہلے شہید سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دینے کے لیے اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ پورا کفن دے دیا جاتا۔ اگر سر ڈھک رہے تھے تو پیر کھل جا رہے تھے، پیر ڈھک رہے تھے تو سر کھل رہا تھا۔ تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ جاؤ ازخر گھاس لے آؤ اور میرے چچا کے قدموں پر ڈال دو۔ اللہ کی قسم گھاس ڈال کر کے سرکار کے چچا کو کفن دیا گیا۔ ایک وقت تو یہ تھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ انسان زکوٰۃ کے پیسوں کی تھیلی لے کر کے مدینے میں آیا تھا، آواز لگا رہا تھا، ہے کوئی غریب جسے میں زکوٰۃ دے دوں، ہے کوئی فقیر جسے میں زکوٰۃ دے دوں۔ اللہ کی قسم ایک گلی سے دوسری گلی، ایک کونے سے دوسرے کونے تک پورا مدینہ پار کر گیا، لیکن مدینے میں کوئی غریب نہ ملا۔ عرض کرنے لگا، کہاں گئے مدینے کے غریب، کہاں گئے فقیر، کہاں گئے غربا مساکین؟ اللہ کی قسم مشیت کے نقیب نے جواب دیا، او دینے والے سن لے، مصطفیٰ کی برکت سے ہم نے مدینے کی غریبی کو دور فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، مصطفیٰ کی برکت سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ اللہ ایک وقت وہ تھا یا کہ رسول، پورا کفن دینے کے لیے بھی کپڑا موجود نہیں تھا، اور ایک وقت وہ ہے کہ پورے مدینے میں کوئی غریب موجود